اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ ایک زمانے تک لوگ ایک ہی طریقے اور ایک ہی جماعت میں تھے، پھر اختلاف کیا تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، وہ نبی جو لوگوں کو خوشخبریاں سناتے اور انہیں ڈراتے، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب بھیجی تاکہ لوگوں کے درمیان اختلافی مسائل میں فیصلہ ہو سکے۔ لیکن افسوس، کسی نے اختلاف نہیں ڈالا اس کتاب میں مگر انہی لوگوں نے کہ جن کو وہ دی گئی تھی، واضح قسم کے معجزات اور احکامات آ جانے کے بعد محض آپس کی زدہ زدی کی وجہ سے۔ لیکن ایسے میں اللہ نے ایمان والوں کو اس حق میں کہ جس میں لوگ اختلاف کر رہے تھے، اللہ نے اپنے حکم سے انہیں ہدایت دے دی، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ کس طریقے سے لوگ کفر اور نافرمانی کو اختیار کرتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ وہ کیا؟ وہ دنیا کی ہوس، دنیا کی ناجائز محبت، دنیا کی ناجائز محبت کہ جس میں دو چیزیں آتی ہیں، مال کی ناجائز محبت، اور دوسرا اپنے شرف، اپنے عہدے، اپنے منصب، اپنا ایک کیلیبر جو ہوگا اس کی ایک ناجائز محبت۔ ان دو ناجائز محبتوں کی وجہ سے انسان حق سے دور رہ جاتا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا علی غنم، اگر دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں تو وہ دو بھوکے بھیڑیے ان ریوڑوں کو، بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا دو بیماریاں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ وہ یہی حب دنیا، دنیا کی ناجائز محبت، اور اپنے عہدہ منصب، اپنا ایک وقار بنا کے سوچ کے رکھا ہے کہ اگر فلاں کام کر لیا تو اس سے تو وہ متاثر ہو جائے گا۔ تو یہ دو چیزیں انسان کے دین کو، شرف کی محبت اور مال کی ناجائز محبت، انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اللہ نے اسی بات کو کل کی آیات میں آئی، اور آج بھی اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے کفر اس دنیا میں آیا کیسے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو دنیا میں جب آدم کو بھیجا تھا، ان کے ساتھ حوا علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، ان کی آل اولاد میں سب ایک ہی دین پر چل رہے تھے، ایک ہی اللہ کی توحید کے ساتھ اس کی عبادت کیا کرتے تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ روایات میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آ جانے کے بعد تقریباً 10 صدیوں تک لوگ ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے آ کر شرک کی ایجاد کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب لوگوں نے شرک کو اور مختلف قسم کے جو دین میں جو اللہ نے طریقہ نہیں رکھا اس کو جب لوگوں نے اختیار کیا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر نبیوں کو بھیجا، اور پھر نبیوں نے آ کر اور نبیوں کے ساتھ ہم نے کتابیں بھیجیں، حق پر مشتمل کتابیں بھیجیں، تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق پر چلنے والوں کو خوشخبریاں سنائیں، باطل پر چلنے والوں کو انہیں ڈرائیں، تاکہ حق حق ہو جائے اور باطل باطل بالکل سب واضح ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسا کیا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ کچھ عرصے تو لوگ چلتے رہے، جب انبیاء دنیا سے رخصت ہوتے گئے تو لوگوں نے دین کو بدلنا شروع کیا۔ جن لوگوں کو کتابیں ملی تھیں، عیسائیوں کو یہودیوں کو تورات ملی، انہوں نے تورات کو بدلنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد عیسائیوں کو انجیل ملی، انہوں نے انجیل کو بدلنا شروع کر دیا۔ اب افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمیں بھی قرآن ملا، اور ہم نے جنہیں قرآن ملا ہے، اللہ فرماتے ہیں جنہیں ہم نے قرآن دیا افسوس کہ انہوں نے بدل دیا، اور بدلا اس وجہ سے نہیں کہ پتہ نہیں،
آپس کی زدہ زدی کی وجہ سے، وہی زدہ زدی کہ مال کی محبت ہے یا عہدے اور منصب کی محبت ہے، کہ اگر میں نے فلاں بات پر عمل کر لیا، فلاں بات سے میں پیچھے ہٹ گیا تو پھر میری سبکی لگ جائے گی، میں نے جو اپنا ایک تاثر لوگوں میں قائم کیا وہ سب متاثر ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو قرآن کریم نے اس مقام پہ فرمایا، کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی جماعت پر تھے، ایک ہی طریق پر تھے، پھر اختلاف کیا، فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور پھر وانزل معہم الکتاب، اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی، اور حق پر مشتمل کتاب تھی۔ نبیوں کو بھیجا تو نبی دو کام کرتے ہیں، نبیوں کا کام دو کام ہے، مبشر اور منذر۔ نبی ایمان والوں کو، ماننے والوں کو خوشخبری سناتے ہیں، دیکھو یہ فلاں کام کر لو، ایمان پہ آ جاؤ، فلاں کام کر لو، تمہیں اصل جو سکون، اصل جو راحت ہے وہ آخرت کی راحت ہے، اس کی ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں، اور دنیا میں بھی تمہیں دل کا اطمینان چاہیے تو اس میں آ جاؤ۔ ہاں باقی مشکلات آتی رہیں گی، ان مشکلات میں بھی صبر کرنا نبی سکھائے گا۔ تو فرمایا مبشرین و منذرین، اور جو نہ ماننے والے انہیں ڈرائیں گے۔ اور جب کتاب آئی حق پر مشتمل آئی، کیوں کیا ایسا؟ لیحکم بین الناس، تاکہ نبی، وہ کتاب اور اللہ لوگوں کے درمیان جو اختلافی چیزیں تھیں، کسی نے کس کو خدا بنا لیا ہے، کسی نے چاند کو، کسی نے سورج کو، کسی نے ستارے کو، کسی نے مٹی کو، کسی نے ہوا کو، کسی نے جتنے لوگوں کی سوچ اتنے انہوں نے خدا بنا دیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو ان اختلافی چیزوں سے ختم نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا۔ لیکن افسوس، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اختلاف نہیں کیا کسی نے مگر انہی لوگوں نے کہ جن کو کتاب دی گئی۔ چنانچہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے قرآن کریم، قرآن بھی اس میں شامل ہے، ہم نے یہ ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ کر آپس کے اسی بحث میں لگ گئے کہ ضاد پڑھنا ہے کہ ڈود پڑھنا ہے۔ قرآن جس کا مقصد لوگوں کی دلوں پر محنت کرتا ہے، وہ ہم نے ان آپس کے چھوٹے موٹے اختلافات کی بنیاد پر قرآن کا اصل مقصد، اور وہ اختلافات کس بنیاد پر؟ ایک اختلاف وہ ہوتا ہے کہ جو واقعتاً دلیل کی بنیاد پر ہو، جس کی شریعت میں بھی گنجائش ہے، لیکن اللہ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ بغیم بینہم، آپس کی زدہ زدی کی وجہ سے، کہ اگر میں اپنی بات سے پیچھے ہٹوں گا تو پھر تو جو میں نے اس سے پہلے ایک لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیز بنا کے رکھی ہے وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ سب ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں آپس کی زدہ زدی کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا، فہد اللہ، لیکن ایسے میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی پچھلی امتوں میں، یہودیوں میں تو سارے کے سارے اختلافات کی وجہ سے اصل حقیقت گم ہو گئی، اصل جو اللہ نے انجیل میں حق بھیجا تھا وہ سب کا سب پوشیدہ ہو گیا، اور اللہ نے جو تورات کے اندر حق بھیجا تھا وہ سب کا سب پوشیدہ ہو گیا۔ لیکن یہ اسلام ہے کہ اللہ، روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہودی ان میں اختلاف پیدا ہوا تو 72 فرقے بنے، عیسائیوں میں اختلاف پیدا ہوا تو ان میں، یہودیوں میں 71 فرقے، ان میں 72 فرقے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، لیکن فرق اتنا ہے کہ پچھلی امتوں میں جو فرقے بنے وہ سب کا سب حق ختم ہو گیا، لیکن میری امت میں جو اختلاف ہوگا اس میں ایک جماعت حق پر ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں گا اور جس جماعت کا، جن لوگوں کا طریقہ میرا طریقہ ہوگا اور میرے اصحاب کا طریقہ ہوگا، یہی وہ لوگ ہوں گے جو ہدایت پر ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، اس حق میں اپنے حکم سے ہدایت دی جس میں لوگ آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اللہ نے حق اور باطل دونوں راستے دکھا دیے ہیں، لیکن توفیق انہیں ملتی ہے جن کے بارے میں اللہ چاہتا ہے۔ باقی جو شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے ہدایت نہیں ملی اس وجہ سے کہ اللہ نے نہیں دی، تو اللہ نے نہیں دی اس وجہ سے کہ تم اہل نہیں تھے، یعنی تم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، باقی اللہ نے تو اسباب سارے رکھ دیے تھے۔ تو اس آیت نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ بغیم بینہم، آپس کی زدہ زدی کی وجہ سے تم لوگ، جو اللہ نے تمہیں ماننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے جو دستور دیا ہے، جو قرآن دیا ہے، جو نبی کی سنت دی ہے، اس پر عمل کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لن تضلوا، تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم دو چیزوں کو تھامے رکھو، ایک قرآن اور دوسرا میری سنت۔ یہ دو چیزیں در حقیقت امت میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی چیزیں ہیں۔ سب سے اہم چیز قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب قرآن، اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی یہ قرآن ہے، لیکن ہم خود نہیں بدلتے۔ اقبال کہتا ہے خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں۔ ہم نے اپنی ناجائز، یعنی اس میں ایک افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں جہاں عوام کا قصور ہے تو جو ممبر اور محراب جس کے پاس ہے اس کا بھی قصور ہے،
اور بڑا قصور اس کا ہے کہ اس نے محض زدہ زدی کی وجہ سے ان باتوں کو فروغ دیا ہے جن بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو اختلاف اب رفع الیدین کا اختلاف کیا حیثیت رکھتا ہے؟ رفع الیدین نماز میں ہاتھ اٹھانا اور نہ اٹھانا یہ دونوں ثابت ہے. بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افضل نہ اٹھانا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اٹھانا افضل ہے تو اٹھائے. یہ کوئی جائز ناجائز کا تو اختلاف نہیں ہے، لیکن اس بنیاد پر امت کو توڑ کے رکھ دینا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اور ایسا رویہ کہ جیسا کافرانہ رویہ ہو، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. حضرات صحابہ کرام کے درمیان بھی ان چیزوں میں اختلاف تھا، لیکن کبھی بھی ایسی چیز نہیں رہی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو حق ہم نے تمہیں بھیجا ہے اس حق کو تم اس کو تھامے رکھو. آپس کے اگر تمہارے جزوی اختلافات ہوں گے تو اس میں اللہ تمہیں ہدایت دے گا. لیکن اب اس میں ایک افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانے کی تو فکر کی، انجینئر بنانے کی تو فکر کری، کسی نے اس بات کی فکر کی کہ دین کی اصل رہنمائی کے لیے اپنی وہ اولاد جو کہ ذہین بھی ہو، فطین بھی ہو، اس کو آگے بھیجیں. تو آپ نے یہ کام چھوڑ دیا غریب غربا لوگوں کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے جس کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے تو وہ دین کے احکامات کو بدل سدل دیتا ہے، اور معمولی دنیا کی محبت، ناجائز محبت کی وجہ سے. تو اس میں قصور عوام کا بھی ہے، اس میں قصور خواص کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ نے جو قرآن اور سنت رسول میں ہدایت رکھی ہے اور نبی نے جس طریقے کو اصحاب رسول نے اختیار فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.